واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات، عظمتیں اور بڑائیاں
اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان، خاتم الرسل، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ پیغام کو اللہ کی مخلوق تک کما حق کو پہنچا دیا ہے۔ حاضرین و حاضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ سیرت النبی ایک بہت بڑا جامع موضوع ہے جس کو مختلف عنوانوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سیرت النبی بحیثیت باپ بہترین ہمارے پاس نمونہ ہے۔ سیرت النبی سے بحیثیت بیٹا بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ سیرت النبی سے بحیثیت سپہ سالار بہترین پیغام ہمیں ملتا ہے۔ سیرت النبی سے بحیثیت پڑوسی، بحیثیت امام، بحیثیت پیشوا ہمیں بہترین رہنمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہے۔ جب انسانیت اندھیرے کے اندر، تاریکی کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی، تو اس وقت رب کائنات نے اپنے آخری پیغمبر، میرے اور آپ لوگوں کے پیشوا اور امام اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ کسی نے کچھ یوں کہا تھا، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رب کائنات نے جب اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کی مثال اور نظیر کوئی نہیں ہے۔ حضرات، انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ اس کی اہلیہ جانتی ہے کہ میرا شوہر گھر میں اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، باہر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ دکان اور مارکیٹ پہ کیسا رویہ اپناتا ہے، بچوں کے ساتھ اور گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن آئیے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں جب اپنے گھر میں آئے تھے، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ حضرات ذرا غور کیجئے،
وہ جواب جو میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 الفاظ کے اندر بند فرما دی تھی۔ کیا فرما دیا؟ کلا ابشر لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس مختصر سی گفتگو کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بیان فرما دی۔ کہا خبردار، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کائنات آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے سیرت بیان فرما دی۔ کہا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر داتے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو جو اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں رب کائنات ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ حضرات، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرما دی تھی۔ یہیں بس نہیں ہے، سیرت النبی کا مظاہرہ تو اس وقت جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت جو کھلے عام دی تھی کوہ صفا پہ، قریش کے لوگ جمع تھے، انہیں کہا تھا اگر میں کہتا ہوں پہاڑی کی اور سے لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تم کیا سمجھو گے؟ یک زبان ہو کر لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو پختہ یقین ہے کیونکہ ہم نے تو آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا نہیں ہے۔ حضرات، سیرت النبی دیکھنا ہو تو ہرقل کا دربار تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دوران اس کو خط لکھا تھا شاہ روم کو، وہاں مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ بھی گیا ہوا تھا جس کی سربراہی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے۔ ہرقل نے اپنے دربار میں بلا کر پوچھا تھا وہ جس کی مخالفت تم کرتے ہو وہ تمہیں دعوت کیا دیتا ہے؟ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، اسی لیے کہتے ہیں دنا دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے، اور خاندانی اور نسلی دشمن وہ اصولوں کے مطابق دشمنیاں کرتے ہیں، دشمنیوں کے اندر بھی حدود کو پامال نہیں کرتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ وہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں اترکوا ما کان آباؤکم علیہ، اس کام کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ۔ سیرت النبی بیان ہو رہی ہے، حالانکہ کافر ہیں ابو سفیان، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے کن الفاظ میں بیان کر دی؟ کہا وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں سچ بولو، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں
پاک دامنی اختیار کرو، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں صلہ رحمی کرو۔ یہ جتنے بھی دلائل ہیں اس بات بھی شہادت دے رہے ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی۔ حضرات، آج ہماری سوسائٹی کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر سیرت النبی تو بیان کی جاتی ہے، پروگرام تو ہوتے ہیں، جلسے جلوس مجالس تو ہوتی ہیں، لیکن بے شمار لوگ مجالس میں آتے ہیں، سیرت النبی کا پروگرام سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ بے شمار بد نصیب تو اپنے ماں باپ سے روٹھے ہوئے ناراض ہیں۔ کوئی بھانجا اپنے ماموں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھتیجا اپنے چاچو کو ملنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کزن اپنے کزن سے لیک سلیک رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا وصف جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا والذین یصلون، وہ لوگ خوش نصیب ہیں ہمارے احکامات کو مانتے ہیں، جن کا انہیں حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، وہ رشتے ملاتے ہیں، رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور ان کے متعلق تو رب کائنات نے کہہ دیا تھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ بد نصیب جو قطع رحمی کرتے ہیں، وہ رشتے توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ زمین میں اس سے فساد ہوتا ہے اور یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ حضرات، وہ پہلا وصف، وہ پہلی نشانی سیرت کی، وہ پہلی دلیل اور پہلی علامت بلندی کی جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی تھی، وہ یہ ہے انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔ حضرات، کس طرح کی صلہ رحمی کرتے تھے؟ وہ رشتہ دار، آج میرے اور آپ کے رشتہ دار مسلمان ہیں، آج میرے اور آپ کے رشتہ دار کلمہ گو ہیں، آج میرے اور آپ کے رشتہ دار دین کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ مختلف ہو سکتا ہے سیاسی کسی کی ہمدردیاں کسی اور جماعت سے ہوں، لیکن کلمہ گو ہونے کے باوجود ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو کلمہ گو نہیں تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صرف کافر ہی نہیں تھے بلکہ مخالف بھی تھے، اور مخالف اتنے تھے کہ ہر وقت آپ کے خون کے بہانے کو درپے ہوتے تھے، ہر وقت آپ کی مخالفت کے لیے میدان میں ہوتے تھے۔ کوئی آتا تھا آپ کو مجنون کہتا تھا، کوئی آتا تھا آپ کو دیوانہ کہتا تھا، کوئی آتا تھا آپ کو پاگل نعوذ باللہ کہتا تھا، کوئی آتا تھا جادوگر کہتا تھا، کوئی آتا تھا راستے میں کانٹے بچاتا تھا، کوئی آتا تھا برتن میں ان کے بچے گندگی کر جاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے قطع رحمی تو نہیں کی، بلکہ رب کے لیے ہتھیلیاں رب کے آگے پھیلاتے تھے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میں تیرے دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، یہ میرے رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے، تو میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کیا میں نے اور آپ نے بھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کبھی میں نے بھی آپ نے اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کی ہے؟ وہ جو پہلی بات جو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے پہلا نقطہ جو سیرت النبی کا بیان کیا تھا، اس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو خوش نصیب یہ چاہتا ہے مجھے زندگی مل جائے۔ حضرات، آج تھوڑی سی بیماری آتی ہے، بیماری کو دریافت کرنے کے لیے لاکھوں روپے ٹیسٹ پہ لگا دیتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں پروفیسروں کے پاس جاتا ہے، اپنے ملک میں علاج نہیں ہوتا، کوئی انڈیا جاتا ہے، کوئی جرمن جاتا ہے، کوئی یو کے جا رہا ہے، کوئی یو ایس اے جا رہا ہے، علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے میری زندگی بچ جائے، لیکن کبھی سیرت النبی سے میں نے اور آپ نے وہ پیغام لیا ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ زندگی میں برکت ہو جائے گی، رزق میں فراخی ہو جائے گی۔ آج دکان پہ دکان
دکان بنا رہا ہے، پلازے پہ پلازے بناتا جا رہا ہے، زمینیں خریدتا جاتا رہا ہے، میری پراپرٹی بڑھ جائے، میرا نام بڑھ جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ لیکن وہ اصول جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے میرے رزق میں فراخی ہو جائے، آسانی کا مجھے رزق مل جائے، فراخ رزق مجھے مل جائے، عزت والا رزق مجھے مل جائے، برکت والا رزق مجھے مل جائے، اور جو چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام قائم رہے، جو چاہتا ہے میری زندگی میں برکت ہو جائے، اس کے لیے نسخہ کس نے بیان فرمایا ہے؟ آج یہ کہتا ہے یو کے سے ڈاکٹر نے یہ نسخہ میرے لیے تجوید کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، اس کو میں استعمال کروں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یو ایس اے سے بڑے میڈیکل یونیورسٹی سے بڑے پروفیسر نے یہ میری دعا بھیجی ہے، اس کو کھاؤں گا میری زندگی بچ جائے گی، اس میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن وہ نسخہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس پہ تو غور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رزق فراخ چاہتا ہے، جو زندگی میں برکت چاہتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رحم کے رشتے کو ملائے۔ اس کا کام ہے رشتہ داریاں ملانا، رب کائنات کا کام ہے اس کی روزی روٹی کا بندوبست فرما دینا۔ یہی بس نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عام انسانیت کا بھی بڑا دکھ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، اگر کوئی ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اگر کوئی ہر وقت وہاں نوافل پڑھتا ہے، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، با جماعت فجر بھی ادا کرتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی تکبیر اولا سے ادا کرتا ہے، مغرب بھی تکبیر اولا سے پڑھتا ہے، عشاء بھی تکبیر اولا سے پڑھتا ہے، لیکن اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سیرت النبی کا پہلا نقطہ جو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو رحم کے رشتوں کو ملاتے ہیں، جو رحم کی رشتہ داریاں ملاتے ہیں انہیں کبھی بھی رب رسوا نہیں کرتا۔ یہی بس نہیں ہے، میں اور آپ بھی جب بچی اور بچے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں، سٹیٹس دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، بزنس دیکھتے ہیں، بچے کی تعلیم دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے، لیکن ہم تو حدود کو ہی پار کر جاتے ہیں۔ اگر بھائی کی بیٹی، بھائی کا بیٹا غریب ہے، اس کا رشتہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں، لیکن آؤ سر کو دیکھیں مسلمانوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ بیٹی جب تشریف لاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اٹھ کے ان کو ملا کرتے، اتنا پیار تھا۔ رشتہ کرنے کا وقت آیا کہ بار صحابہ اکرام نے رشتوں کی پیشکش کی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا تھا، وہی پیغام دیا تھا، وہی سیرت کا درس بتا دیا تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا انک لتصل الرحم، آپ تو رحم کے رشتوں کو ملاتے ہیں۔ رحم کے رشتوں کو ملانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرات یہی بس نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی ان کی سیرت سے یہ درس لیا تھا۔ صحابہ اکرام ہماری طرح مسلمان نہیں تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں، وہ کردار کے غازی تھے۔ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیتے ہیں، لیکن وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت مبارک کو جو کیمرہ یہ محفوظ نہیں کر سکتا، وہ عمل کے طور پہ صحابہ اکرام نے محفوظ کر کے پوری امت کو بتا دیا تھا۔ یہی بس نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. کون ان کی عظمت سے واقف نہیں ہے؟ اتنے عظیم، اعلیٰ، بہترین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے سسر ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگتی ہے تو اس وقت کچھ مسلمان بھی کافروں کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے. کمزور جو ساتھی ہوتے ہیں وہ دوسروں کے پروپیگنڈے کا بڑی جلدی شکار ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ادھر کے چلو جدھر کی ہوا چلی، ان بیچاروں کا پتہ نہیں چلتا. مضبوط ساتھی چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان مسلمانوں میں جو منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے ان میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو سیدنا صدیق اکبر کے عزیز تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے. وہی بات جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی، تحمل الکل و تکسب المعدوم. آپ تو جو کما نہیں سکتے ان کا خرچہ دیتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. صدیق اکبر نے یہ صلہ رحمی کی بات سنتے ہوئے، یہ بوجھ کا اٹھاتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا خرچہ اپنے ذمہ لیا تھا. جب بیٹی پہ تہمت پہ لیے وہ شامل تھے، فطرتی بات تھی. کسی کی بیٹی پہ تہمت لگانا یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تہمتیں نہ لگایا کرو. تہمتوں سے لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تہمتوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ کی شان اور ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. تہمتیں تو بڑی لگی. تہمت تو یوسف علیہ السلام پہ بھی لگی تھی، لیکن ایک فشاہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے بول کے گواہی دے دی تھی کہ یہ سچے ہیں، وہ جھوٹی ہے. تہمت تو لوگوں نے مریم علیہ السلام پہ بھی لگا دی تھی کہ انا لک ھذا، تم کنواری ہو، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو. رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی. انہوں نے کہا انی عبداللہ، میری ماں پہ تہمت لگانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں. تہمت تو جریج پہ بھی لگ گئی تھی. اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی تھی. اس نے کہا تھا جریج میرا باپ نہیں، فلاں بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں جتنی بھی تہمتیں لگیں زمین پہ، زمین والوں نے گواہی دی. وہاں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیری عظمت کو سلام. جب تیری باری آئی رب کائنات نے مخلوق سے کسی کی گواہی نہیں لی بلکہ خود گواہی دی کہ صدیقہ بھی سچی ہے، پاک ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں. آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاک ہیں. رب نے خود گواہی دے دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچہ بند کر دیا، جو میرے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی بات ہے. خرچہ بند کیا کہ یہ دشمن ہو گیا، میری بیٹی پہ تہمت لگا دی. خرچہ بند کر دیا. رب کائنات نے اسی سورۃ نور میں کیا کہا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ کی سیرت سے پیغام لینے والے صحابہ اکرام کے ایمان کو دیکھو. رب نے کہا صدیق تم ان کو معاف نہیں کر رہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رب بھی تمہیں معاف کرے؟ صدیق اکبر اسی وقت کیا کہنے لگے، واللہ لنحب ان یغفر لنا. اللہ کی قسم ہم تو چاہتے ہیں رب کائنات مجھے معاف کر دے. میں نے مصطح کو معاف کیا، اسی وقت ان کا خرچہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسم المعدوم. وہ سیرت طیبہ سے جو صدیق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی اس پہ عمل کر کے دکھا دیا تھا. یہی بس نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی عملی زندگیوں کو بدلتے تھے، پریکٹیکل لائف کو تبدیل کرتے تھے. ہماری طرح ان کا معاملہ نہیں تھا.
وہ اپنی زندگی کو بدلتے تھے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بیان کیا تقریر ضعیف. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں، آج میں اور آپ مہمان کے سٹیٹس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ گاڑی پہ آیا ہے، کون سی گاڑی پہ آیا ہے، اس کے پاس موبائل کیسا ہے، اس کے ہاتھوں میں فروٹ کتنا ہے، یہ مٹھائی کہاں سے لایا ہے، یہ دیکھ کے مہمان کی خدمت کی جاتی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جس کا رب پہ ایمان ہے، جس کا رب پہ رسول پہ ایمان ہے، اس پر فرض ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں. کوئی اجنبی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کے لیے فکر مند ہو جاتے. ایک اجنبی آیا ہے، بڑا گندا لباس والا ہے، بڑا گندا لباس ہے اس کی شخصیت کے کوئی تعارف نہیں ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارے گھر جا کے پتہ کرو، کچھ ہے تو مہمان کے لیے لاؤ. قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیغام دینے والا جاتا ہے. آج میں بھی اپنے گھر کے کچن اور فریج کی طرف دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہاں کتنی مہنگائی ہے، کس قدر پریشانیاں ہیں. سرگودا کے مسلمان آج اپنے گھر کی طرف دیکھ، ادھر مدینہ منورہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دیکھ. گیا گھر سے ہماری ماں نے کیا جواب دیا؟ ما عندی الا ما. اے مہمان کے لیے کھانا طلب کرنے والے، جا کے بتا دینا امام کائنات کا گھر ہے، سرگودا کے کسی تاجر کا گھر نہیں، کسی سیٹ، کسی ذمہ کسی اے سی ڈی سی کا گھر نہیں، کسی منسٹر کا گھر نہیں ہے. گھر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر ہے تاجدار ختم نبوت کا، گھر ہے ساقی کوثر کا، گھر ہے امام الانبیاء کا، گھر ہے شافع معشر کا. کیا جواب ملتا ہے؟ جا کر بتا دینا آپ کے گھر میں آج پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. واپس آ کے یہی بتایا، کہا دوسرے گھر جاؤ. دوسرے گیا، تیسرے گیا، چوتھے گیا. وقت ساتھ نہیں دے رہا اس لیے شارٹ کر رہا ہوں. سارے گھروں سے ساری ماؤں نے کیا جواب دیا؟ ما عندنا الا الماء. جا کے بتا دینا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گھر میں تو ایک کھجور بھی نہیں ہے، گھر میں تو ایک کھجور بھی نہیں ہے. واپس آ کے جواب ملا، اپنے ساتھیوں سے کہا من یضیف اللیل، آج میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہوتے ہیں. اپنے کڑموں کی مہمان نوازی تو لوگ بڑے خوشی سے کرتے ہیں. بیرون ملک سے دوست آئے ہو تو مہمان نوازی تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کی جاتی ہے، اور سیٹھوں کی، بڑے لوگوں کی مہمان نوازی تو لوگ کرتے ہیں. لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے یہ شرف دیجئے، موقع دیجئے، آپ کے مہمان کی مہمان نوازی آپ کا یہ غلام کرنے کے لیے تیار ہے. مہمان کو لیا، گھر پہنچے، گھر میں بیوی کو کہا خوش ہو جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے. بیوی بھی آج کل کی بیوی نہیں تھی، جس نے جو خامد کے مہمان آئے تو سر میں درد، خامد کے ماں باپ بھائی بہنیں آ جائے گھر میں کچھ نہیں، اپنا کوئی بھی دور کا آ جائے تو گھر میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ تربیت کا فقدان ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آپ کی سیرت سے درس لینے والا، جسے پتا تھا کہ آپ تقریر ضعیف کرتے ہیں، اکرام ضیف فرض ہے. بیوی کہتی ہے مہمان کو تو آپ لے آئے ہیں، لیکن گھر میں نہ میرے لیے کچھ ہے، نہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ ہے. کیا کہا؟ آج ہم کہتے ہیں بچوں نہ بھوکے رہیں،
ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بچوں کا کچھ کرو، بچوں کے فیوچر کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ جس نے سیرت سے پیغام لیا تھا، جس نے سیرت سے اپنی زندگی میں روشنی لی تھی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل سمجھتا تھا، اس نے کہا بچوں کو یوں ہی سلا دو، کھانا جو بچوں والا جب تیار ہو جائے مہمان کے آگے رکھ دینا، دیا جو بر رہا تھا روشنی نہیں تھی اس کو بجھا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کھا لے گا، میں بھی بھوکا رہ جاؤں گا، تم بھی بھوکی رہ جانا، بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سیر ہو کے کھانا کھا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَلْيُكْرِمْ الضَّيْفَ، اسے پتا ہے کہ سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے تقریر ضعیف۔ کھانا تیار ہوا، رکھا، مہمان نے کھایا، دیا بجا دیا۔ آج رات کبھی میں سوچوں اور آپ سوچیں، کبھی زندگی میں ہم بھوکے رہے ہیں؟ بیوی کبھی بھوکی سوئی ہے، سو گئی ہے؟ بچے کبھی بھوکے رہے ہیں؟ صبح ہوئی خوشی خوشی دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں واہ طلحہ، لوٹ لیا ہے میلہ تم نے، تیرے نصیبوں کی کیا بات، تو اپنی آنکھوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، تو اس سے بڑا نصیب والا کون ہے؟ تو اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، تیرے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے، تیرے نصیب کتنے بلند ہیں۔ دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے، ہونے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا، ابھی یہ بولا نہیں، نبوت کی پاک زبان سے پاک الفاظ نکلتے ہیں، لقد عجب اللہ من سنیکم بسیفکم اللیلہ، اے طلحہ رات کو جو کردار تو نے تیری بیوی نے پیش کیا ہے، رب کائنات نے اس کو قبول کر کے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ یہ وہ سیرت النبی ہے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہی تھی، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلب وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔